السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم صل على محمد فی اول کلامنا اللهم صل على محمد فی اوسط کلامنا اللهم صل على محمد فی آخر کلامنا۔ محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو ایمان پر سلامتی اور ایمان پر قائم رکھا، اور رب کریم کا سب سے بڑا احسان میرے اور تمام امت پر یہ ہے کہ اللہ نے سال میں 2 راتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک تو شب برات کی رات ہے اور دوسری شب قدر کی رات ہے۔ یہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات فیصلے کی رات ہے، آج کی رات فرشتے انسان کے سال بھر کے اعمال لکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو نفل نماز پڑھنے میں اور دعا کرنے میں لگ جاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج کی رات اللہ رب العزت تمام فیصلے کرتے ہیں۔ تمام فیصلوں سے مراد کیا ہے؟ آج کی رات جو جتنا کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، اٹھے گا، اپنے کام کاج کرے گا، کون عمرے کو جائے گا، کون حج کو جائے گا، کون کیا کیا کام کرے گا، اور کون زندہ رہے گا، کون اگلے شعبان آنے سے پہلے مر جائے گا، آج کی رات فرشتے لکھ کر حوالے کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، آج کی رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ سے سچی پکی توبہ کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا، جب 15 شعبان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دوزخیوں کو اللہ آزاد کرتے ہیں۔ مثال دی گئی جیسے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوتے تھے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرمائیں گے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، شعبان کی فضیلت ہے، رات جاگنے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ فوراً دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوا، کیا مسجد میں عبادت کرنا ضروری ہے شعبان کی رات میں؟ جواب یہ ہے کہ شعبان کی رات کو جتنا ہو سکے بشاشت کے ساتھ آپ اللہ کے گھر میں عبادت کریں۔ سستی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، آپ حضرات گھر کو چلے جائیں اور آرام فرمائیں، اس لیے کہ آج کی رات سونا بھی عبادت ہے۔ آج کی رات آپ بستر پر پڑے پڑے ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، آج کی رات فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں، جو مسجدوں سے نماز پڑھ کر دعائیں مانگ کر اللہ کے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ان لوگوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، جو آج کی رات شرک کے کاموں میں بدعات میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور رشتے ناتے توڑنے والے، دلوں میں کینہ، بغض، حسد رکھنے والے، اپنی پینٹ، اپنی ٹراؤزر، اپنے پیجامے کو ٹخنی سے نیچے لٹکانے والے، یاد رکھیے، اور شراب کا عادی، آج کے رات اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ یہ حدیث کی بات سنا رہا ہوں۔ اسی لیے میرے عزیزو، شراب پینے والے ہیں، ان سے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے آج توبہ کر لیں، اللہ کے لیے آج کی رات توبہ کر لیں۔ اور نوجوانوں سے آج کی رات کے متعلق ہماری درخواست ہے، میری ہی درخواست ہے کہ آج کی رات گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات گاڑیوں میں ویلنگ کرنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات جا کر اچھے اچھے پکوان پکا کر مزے کرنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے۔ آپ لوگ اسلام کے اندر، دین کے اندر بتایا گیا، مسلمان وہ ہے جس کے پیر اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، آج غیروں کے گھروں پر پتھر بازی کر رہے ہیں، راتوں میں بیل بجا کر چلے جاتے ہیں۔ کیا اسی کو شب برات کا کہتے ہیں؟ کیا اسی کو جاگنے کی رات کہتے ہیں؟ کیا اسی کو عبادت کی رات کہتے ہیں؟ آپ لوگ غلط ہیں۔ جو نوجوان یہ راتوں میں پھر کر آج کی رات کی توہین کرتے ہیں، ان سے ادباً درخواست کروں گا، مساجد کے اماموں کے ساتھ اپنا رابطہ بنائیں، رات بھر ہی صحیح علماء سے رابطہ کر کر صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کی جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، قضا نمازیں، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسے رجوع کریں۔ آج کی رات کسی اور نان مسلم کو، کسی ہندو بھائی کو، کسی سکھ بھائی کو، کسی اور بھائی کو ہمارے سے تکلیف نہ ہو، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی رات جتنا ہو سکے عبادتوں میں گزارے۔ اور آج کی بیان کی آخر بات یہ کہوں، لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانا بھی چاہیے، لیکن ایک دن جا کر آ گئے، پورے دن ماں باپ کو بھول گئے، یہ کیا بات ہے؟ ایک دن خاص کر لینا یہ بدعت ہے، کسی چیز کو خصوصیت کے ساتھ کرنا اور ایک دن ہی اس کا نظم بنا لینا، یہ عبادت، یہ بدعت ہے، خرافات ہے۔ آپ روزانہ جائیے اپنے ماں باپ کی قبر پر، آپ کی اہلیہ انتقال ہو، روزانہ جائیے سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور یہ نہیں کہ قبرستان ہی جا کر بخشنا ہے، قبرستان ہی جا کر کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اللہ نے ہر قسم کی سہولت سے ہمیں مہیا فرمایا ہے، آپ مسجدوں میں بیٹھ کر، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ قبرستانوں میں جا کر آپ بے حرمتی کرنا، کوئی بتیاں سلگا رہا ہے، کوئی پھول ڈال رہا ہے، یہ تو بالکل شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے، لیکن وہ کرنے کے بعد، خرافات کرنے کے بعد، وہ بتیاں، وہ پیپر وہیں پر قبر کے بازو ہی پھینک کر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے قبرستانوں میں پاکی صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور مرحومین بھی انتظار کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بیٹے نے میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھا، میرے بیٹے نے میرے لیے قرآن پڑھا، وہ خوش ہوتے ہیں۔ میں بارہا اپنے بیانات میں کہتا ہوں، انسان جب زندہ ہوتا ہے، بدن کی غذا، وہ کھانا پینا، وہ روٹی، وہ مرغ مسلم ہے، لیکن روح کی غذا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اب جتنا ہو سکے آج کی رات قبر میں جانے کے بعد انسان ایک سبحان اللہ کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، اسی لیے میں ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، گھروں میں بیٹھ کر ہی آپ حضرات اپنے ماں باپ کے لیے، جو ماں باپ زندہ ہیں،
آج کی رات ان سے معافی مانگیں، ان کے ہاتھ جوڑیں، پیروں پہ گر جائیں، اپنے ماں باپ کو منائیں۔ اور آج کی رات جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، میں ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں ان ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ آپ کی بہن انتقال کر گئی ہے، آپ کی بیوی انتقال کر گئی ہے، آپ کے بچے انتقال کر گئے ہیں، آپ ایصال ثواب کریں۔ 70,000 کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے آپ حضرات کیا نہیں کرتے؟ قبرستان جا کر بے حرمتیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے قبرستانوں کو پاک رکھیں، خرافات سے بچائیں۔ علماء جو بیانات میں کہتے ہیں، جو حق والے علماء ہیں، ان کی رہبری میں چلے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں جتنا ہو سکے عبادتوں میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ ایک جہتی پیدا کرے، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بدعات اور خرافات سے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔